وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج جیسا کہ بخوبی سب واقف ہیں کہ ہماری گفتگو کا عنوان فضائل و مسائل اعتکاف ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اعتکاف کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت اعتکاف ہے کیا، اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ ہمیشہ سے ہی وصال حق کے لیے جو نیک لوگ ہیں وہ کاوشیں کرتے رہے ہیں، اور تزکیہ باطن کی خواہش ہر نیک روح کو رہتی ہے۔ تو اب اس کے لیے مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی توانائیوں سے، رنگینیوں سے، خواہشات نفسانیہ سے نکال کر کسی دور بیابان میں چلے جائیں، جنگل گزین ہو جائیں، اور وہاں پر ہم اپنے رب سے لو لگا لیں۔ ان طریقوں میں بعض طریقے جو اختیار کیے گئے وہ اعتدال سے ہٹ کر تھے، جیسے رہبانیت کی ایک صورت اختیار کی گئی کہ انسان بالکل اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست یار سے، اہل و عیال سے، سب سے دور دراز بے پرواہ ہو کر وہ جنگلوں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں وہ اللہ رب العزت سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے چلا جائے۔ تو یقیناً یہ حقوق العباد کی تلفی ہے۔ اب اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، دین معتدل ہے، اعتدال کو پسند کرتا ہے، تو جو جس کی اچھی چیز ہوتی ہے، جہاں تک ہوتی ہے، اسلام اس کو اختیار کرتا ہے، اس کی اجازت مرحمت فرماتا ہے۔ گو کہ رہبانیت کا جو مقصد تھا، وہ مقصد جب تک اس مقصد پر ہی لوگ گامزن ہوں اور رضا الہی کے لیے ہی ہو، تب تک تو اس کا مقصد اچھا تھا، لیکن یہ بات بھی یہاں قابل غور اور قابل ذکر ہے کہ اس کو لوگوں نے خود سے شروع کیا تھا۔ جیسے آج ہمارے پاس اعتکاف کا حکم ہے، بعض صورتوں میں سنت موقدہ ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں رہبانیت کے تعلق سے، قرآن کریم کا ارشاد ہمارے سامنے ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 27 ہے، جس کے اندر واضح طور پر قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ رہبانیت کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، اور اس کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا طلب کرنا تھا۔ تو جب تک انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا اور اس مقصد پر گامزن رہے تو تب تک تو درست،
اور جب انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، قرآن کریم نے کہہ دیا کہ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسا کہ رعایت کرنے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، تو جنہوں نے اچھی طریقے سے، خوش اسلوبی سے اس کو نبھایا، انجام دیا اور اللہ رب العزت کی رضا کے متلقی رہے، تو ہم نے ان کو اجر دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق تھے۔ اب یہاں دو باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر اور قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، کیا کوئی ایسی عبادت کہ جس کا حکم اللہ رب العزت نے نہ دیا ہو، یا اللہ رب العزت تک پہنچنے کا کوئی ایسا طریقہ کہ جو واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو اور اسے بیان نہ کیا گیا ہو، انسان خود سے اسے ریئلائز کرے، خود سے سمجھے اور اس طریق پر عمل کرنے کی کوشش کرے، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بھی نہ لے کر جاتا ہو، کسی حکم شرع سے ٹکراتا بھی نہ ہو، تو اب اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ہم اگر اس کو تھوڑا سا ایک براڈ کینوس میں دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں عیاں بیاں ہو جائیں گی، اور بہت ساری احادیث جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کا مفہوم بھی بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ جیسے ایک حدیث شریف ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو ہمارے سامنے بارہا پیش کی جاتی ہے کسی بھی کام کے حوالے سے، ایسا کام کہ جسے لوگ یہ کہتے ہوں کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی، یعنی اس کی اسی صورت میں ایز اٹ از، تو کل بدعت ضلالہ والی جو روایت ہے وہ بھی بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انما الاعمال بالنیات ایک حدیث شریف ہے، یہ بھی بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو حدیث شریف ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، طویل حدیث شریف ہے۔ باہر کیف، تو وہ امور کہ جو بظاہر قرآن و سنت میں منصوص نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے، تو جب تک انسان اسی مقصد کے ساتھ اس عمل پر گامزن رہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے، تو وہ کسی نہ کسی حد تک قابل قبول اور قابل ستائش ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات جہاں سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، یعنی وہی روحانیت والے معاملے سے، کہ بعض لوگ تو وہ تھے کہ جنہیں خوب اجر دیا گیا، اور بعض لوگوں کے بارے میں فرما دیا گیا کہ فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، اور پھر وکثیر منہم فاسقون بھی فرما دیے گئے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کو یا کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جو اللہ رب العزت تک ہمیں پہنچاتا ہو، واصل الی اللہ ہو، یا اللہ رب العزت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہو، تو وہ جو ہے اسے ہم محض کوئی رسم بنا کر نہ رکھ دیں۔ جیسے ہم بہت ساری چیزوں کو رسم بنا دیتے ہیں تو اس کے اندر سے پھر جو روح ہوتی ہے وہ روح نکل جاتی ہے، محض رسم رہ جاتی ہے۔ تو محض رسم بنا کر کسی عمل نیک کو اور کار خیر کو انجام نہ دیا جائے، بلکہ اس کی روح کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اچھا، ایک حدیث شریف ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں۔ بنظر غائر اگر اس حدیث شریف کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رہبانیت کے اندر یعنی وہی عمل کہ انسان دور دراز جنگلوں میں نکل جائے، اپنے گھر والوں سے لا تعلق ہو جائے، اپنے رشتہ داروں سے لا تعلق ہو جائے، تو نفس کی بے جا
جو بے ضابطگیاں ہیں وہ اس سے جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا لا رہبانیت فی الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس بے جا امور سے ہمیں نجات عطا کر دی گئی ہے، اور اس کے بدلے جو ہمیں نظام عطا کیا گیا ہے وہ اعتکاف کا نظام، جسے ہم نعم البدل کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، معتدل دین ہے، لہٰذا بعض ایسے امور بھی ہیں امم سابقہ کے کہ جنہیں اسلام نے ہو بہو اختیار کر لیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ گزشتہ ادیان جب دین اسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہوئے، قرآن کریم میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب جو دین اللہ کے نزدیک ہے پسندیدہ وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو اس کا مطلب اور مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ گزشتہ جو ادیان تھے ان کی تمام چیزوں کو دین اسلام نے باطل قرار دے دیا، بلکہ کچھ امور ایسے بھی ہیں جو اچھے تھے اس کو دین اسلام نے اختیار کیا، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ہم ان کی نسبت یہ روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے اصل میں وہ تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے، لہٰذا اس کو اختیار کر لیا گیا۔ ہاں ان سے مشابہت نہ ہو اس لیے یہ حکم ہوا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا جائے۔ اچھا، بعض چیزوں کو، بعض برائیوں کو اسلام آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے، جن کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ فطرت انسانی پر یہ گرا گزرے گا اور ایک مسلم کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جیسے شراب کا حکم تھا، شراب پہلے لوگ عام پیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب حرمت کا حکم آیا تو پھر شراب ایسی بہی کہ جیسے جو ہے وہ کسی نے پانی بہا دیا ہو، اس طرح پھر شراب بہا دی گئی۔ آہستہ آہستہ پہلے اس کی برائیاں بیان کی گئیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ہی شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ 3 سٹیجز کے اندر اس کی مکمل حرمت اتری۔ اسی طریقے سے جب سود کو ختم کیا تو ظاہر ہے بعض لوگ ایسے تھے جو غریب تھے، نادار تھے، ادھار پر پیسے لیا کرتے تھے، اب ان کا گزر بسر کیسے ہو؟ قرض کو متعارف کروایا، قرض حسن کو متعارف کروایا، زکوٰۃ کا نظام متعارف کروایا، صدقات کی لوگوں کو ترغیب دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غریب کہ جو ضرورت مند ہوتے تھے اور ضرورت کی بنیاد پر سود پر وہ پیسہ حاصل کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بالکل گزر بسر ختم ہو جائے۔ لوگوں کو ترغیب دلا کر، زکوٰۃ کا نظام متعارف کروا کر، قرض کے فضائل بیان کر کے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا۔ تو یہ چونکہ ہمارے دین اسلام کا مقصد ہے، لہٰذا یہ جو رہبانیت تھی تو رہبانیت کو اس انداز سے ختم کیا گیا کہ حقوق العباد کی کوئی تلفی نہ ہو، لیکن چونکہ اس کی روح اچھی ہے، اس کا مقصد اچھا ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں اعتکاف کا نظام عطا کیا گیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان خلوتوں میں جب اپنے رب کو پکارتا ہے، خلوتوں میں جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی آلائشوں کو، گندگیوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، لو لگانے کے لیے انسان خلوتوں میں اپنے رب سے ماوے گفتگو ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر انسان قیام کرتا ہے، لو لگاتا ہے۔ یہ اعتکاف کی بنیادی روح ہے۔ حضور علیہ السلام کا غار حرا میں اعلان نبوت سے قبل جو تشریف لے جانا تھا، اس سے بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ بھی اعتکاف کی ایک شکل تھی، یا یوں کہہ لیں کہ
خلوت نشینی اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے لو لگانا، اس کی ایک شکل تھی جو علیہ الصلوۃ والسلام کا غار ہرا تشریف لے جانا، اور پھر حضرت جبرائیل امین کا وہاں آنا، اور پھر وحی کے نزول کا سلسلہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اعتکاف میں لوگ چلے جاتے ہیں، اور اعتکاف میں لوگوں کی نیات مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ لذات نفسانیہ یا خواہشات دنیاویہ سے بچنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ مجھ تک پہنچیں، یا 10 دن کم سے کم میں ان سے دور رہوں، تو وہ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ وہ اپنے آپ کو ہی چونکہ برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی آلائش سے لوگوں کو بچانے کے لیے خلوت نشین ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی اپنے آپ سے لوگوں کو بچانے کے لیے خلوت نشین ہوتا ہے، کوئی دوسروں سے خود بچنے کے لیے خلوت نشین ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے اپنی اپنی نیات ہیں، اور ہر ایک کی نیت ظاہر ہے اس کے اپنے درجے کے اندر وہ مستحسن ہے جب تک وہ اچھی ہو۔ ایک بزرگ کی حکایت میں نے پڑھی تھی اسی تعلق سے کہ ایک جگہ خلوت نشین تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ خلوت نشین ہیں، آپ کیوں خلوتوں میں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اصل میں ایک کتا ہے، وہ کتا بہت زیادہ موذی ہے، تو میں اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کتا کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ وہ میرا نفس ہے۔ تو نفس واقعی بہت خطرناک چیز ہے، شیطان بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کے حملے، اس کے وار بہت خطرناک ہے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر صالح افراد کا اضافہ ہو، معاشرے کے اندر نیکوکاروں کا اضافہ ہو۔ نفس کے جو حملے اور شیطان کے حملے جو ہوتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سبھی صاحبان علم ہیں، صاحبات ہیں، عالمات ہیں، تو علم والوں پر بھی جو شیطان اور نفس کے حملے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ شیطان، نفس، یہ بہت مکار ہیں، بہت دجل کرتے ہیں، اور بڑے ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، پھنساتے ہیں۔ جو جس طرح ان کے پھندے میں آ جائے، ان کے دام میں آ جائے، اس کو اسی طرح یہ پکڑتے ہیں۔ ہر ایک پر ایک ہی طرح سے یہ وار نہیں کرتے، کسی کو اپنے علم میں گھمنڈ میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی کو روب میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی سخی کو اس کی سخاوت کے زوم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں 3 لوگوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تجھے زندگی دی گئی، تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ، میں نے تو اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، اپنی جان میں نے تیری بارگاہ میں لٹا دی، شہید ہو گیا میں، اور میں کیا کر سکتا تھا؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ امر ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو اس لیے شہید نہیں ہوا کہ تو جو ہے وہ ہماری بارگاہ سے اجر پائے، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ اور وہ لوگوں نے کہہ دیا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑ کر لے کر جاؤ، اندھے منہ اسے جہنم میں ڈالو۔ اسی طرح عالم کہ جو محض اس لیے عالم بنا تھا کہ لوگ اسے عالم کہیں، اس کی توقیر کریں، اس کی عزت کریں، اس کی تعریف کریں، تو اس کے ساتھ بھی روز محشر یہی معاملہ ہوگا، الا ماشاء اللہ۔
الامان والحفیظ، اللہ رب العزت جس پر اپنا فضل و کرم فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان وہ علم کی نسبت اپنی جانب نہیں کرتے اس انکساری کے پیش نظر یا اسی حدیث کے پیش نظر، بلکہ بعض مصنفین تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی کتب کے اوپر اپنا نام بھی درج نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں ذرا سی بھی کوئی ریاکاری کا عنصر آ جائے۔ لیکن جو کرتا ہے اس پر ظاہر ہے کہ ہم یہ حکم نہیں لگاتے کہ وہ کوئی ریاکار ہے، نہ ہی ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک اپنی پہچان ہے، اور بعض لوگ اس لیے